جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آج ہمیں کافی دن کے بریک کے بعد جوائن کر رہے ہیں امریکہ ہیوسٹن سے ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب، جو کہ سینئر پولیٹیکل انالسٹ ہیں. کلائمیٹ پر ان کا بہت کام ہے، آتھر ہیں، رائٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. Good to be with you. ڈاکٹر صاحب دو خبریں، دو سے تین، یعنی جو حالات چل رہے ہیں آپ اس کو ایک خبر کہہ لیں، دو تین کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. ایک تو خبر بڑی یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں ان کی جو ٹرائبل جرگا ہے پشاور میں، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ الیبوریٹ کر پائیں گے کہ کیا صورت حال ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے وارن کیا ہے آرمی چیف نے ٹی ٹی پی کو، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سبمٹ ٹو ریٹ آف اسٹیٹ اور گیٹ ڈیسیمیٹڈ. اور اس کے اوپر پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وہاں کا جرگا تھا ان سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ بات چیت گروپ سے نہیں کریں گے، ٹی ٹی پی سے نہیں کریں گے. ہماری اگر بات چیت یعنی ہوگی تو پھر وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہاں کی یہ طالبان حکومت ان سے ہی ہوگی. پھر وہاں پہ جو ٹرائبل کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور ٹی ٹی پی اور اس کا نظریہ جو ہے وہ کسی بھی قبیلے کے لیے قابل قبول. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ کچھ ذرا فیس آف ہوا ہے دونوں کنٹریز کے بیچ، افغانستان اور پاکستان کے بیچ 2-3 ایسی ایپیسوڈز ہوئی ہیں. اس کے بعد اب یہ ایک بار پھر ہمیں نظر آئے کہ ان کی طرف سے وارن کیا گیا ٹی ٹی پی. سر کیا پلیز آپ بتائیے کہ اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ تو ہلری کلنٹن نے اکتوبر 2011 میں کہا تھا، وہ ایک بہت فیمس جملہ ہے جو کہ تقریباً 12 سال پہلے اس نے کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ یو کی ناٹ کیپ اسنیکس ان یور بیک یارڈ اینڈ ایکسپیکٹ دیٹ اٹ ول اونلی بائٹ یور نیبر. جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ سانپ جو ہیں وہ اپنے صحن پالیں گے تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ صرف آپ کے ہمسائے کو ہی کاٹیں گے. اب پچھلے 21-22 سال سے پاکستان جو ہے وہ کانسٹنٹلی انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے، ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا ہے. ان کی جو فیملیز ہیں وہ اس وقت بھی پشاور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں اور کوئٹہ میں موجود ہیں. یہ ایک بہت پرانا ریلیشن شپ ہے اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں طالبان ہی ہیں اور دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ ہے اسلامی ریاست یا اسلامی خلافت کا قیام. وہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی آئندہ وہ اس سے ہٹیں گے. اب یہ جب میں نے یہ جو پڑھا کہ جو آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا دیٹ از ناٹ میکنگ سینس. اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے وچ از میکنگ سینس ایکچولی. اور وہ یہ ہے کہ لیٹ اسٹارٹ ود کہ وی ول ڈیسیمیٹ یو. پچھلے 22 سال میں پاکستان جو ہے وہ اس میں حملے ہو رہے ہیں جس میں مختلف اندازے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 70,000 لوگ مرے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ لوگ مرے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ 95% تقریباً پشتون سے ہیں. اب اگر آپ ایک گروپ کو پچھلے 22 سال سے ڈیسیمیٹ نہیں کر سکے ہیں، یعنی ود آل دی سپورٹ فرام انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان میں پچھلے 22 سال میں امریکہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈ دیا ہے اور گرانٹس دیے ہیں اور سپورٹ کیا ہے. اگر اس کے باوجود آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت تو امریکہ کا بھی کوئی وہ ہیلپ نہیں ہے، بلکہ امریکہ تو یہ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو اگر 22 سال میں آپ نے ڈیسیمیٹ نہیں کیا ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف جو ہے یہ ایک زبانی جمع خرچ ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، زیادہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ 7,000 جو ٹی ٹی پی ہے ان کے جو ممبرز ہیں ان کو میں ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہوں کے پی میں. اور یہ صرف نہ صرف 7,000 ہیں بلکہ 50,000 ان کے فیملی ممبرز بھی ہیں. تو جب آپ اتنے بڑے لوگوں کو آپ ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، یعنی ریہیبلیٹیٹ تو آپ کسی بھی ٹیررسٹ کو نہیں کر سکتے ہیں. جب ایک آپ ان کو واپس مدرسہ تو نہیں بھیج سکتے ہیں نا، ان کا کام ہی یہی ہے، کا کام ہے. اب اگین جو افغان طالبان ہیں اور پاکستانی طالبان ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں کے بہت کلوز ریلیشن شپس ہیں. بلکہ ابھی جتنا بھی اسلحہ افغانستان میں
وہ افغان طالبان کے ہاتھوں میں آیا ہے، وہی اسلحہ پاکستانی طالبان کے ہاتھوں میں بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ اتنے مطلب وہ آرم نہیں تھے، اب وہ اس سے بھی زیادہ آرم ہو گئے ہیں. بلکہ ابھی یہ ہوا ہے، جو فرق ابھی جو آیا ہے وہ یہ ہے، 2-3 اس وقت جو ہیں وہ ہم جو ایسپیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس وقت. پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں پہلے طالبان کی حکومت نہیں تھی، بلکہ طالبان پہ کانسٹنٹلی اٹیکس ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے مطلب جو پاکستانی طالبان تھے ان کو سپورٹ نہیں مل رہا تھا. ابھی جو ہے وہ وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے یہ جو ہے یہ نہ صرف مورل سپورٹ ہے بلکہ یہ میٹیریل سپورٹ بھی ہے اب پاکستانی طالبان کے لیے. تو ابھی جو ہے آپ دیکھیں کہ 73% اٹیکس جو ہیں لاسٹ ایئر زیادہ ہوئے ہیں پاکستان میں طالبان کی طرف سے. اب وہی صورتحال ہے جو کہ پہلے مطلب 2011-2014 میں جو صورتحال تھی اب پھر سے وہ بن رہی ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ایریاز ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. کے پی ہے، بلکہ ابھی یہ ہوا ہے جو فرق ہے وہ یہ کہ بلوچستان پہ اب زیادہ زور جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک پہ جو ہیں وہ اٹیکس جو ہیں وہ مطلب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس پہ، اور چائنیز جو ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہیں اس بارے میں کہ جو ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ یہاں پہ سیف نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے ان کے جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس پڑھے ہوں گے چائنیز آفیشلز کے کہ وہ اس بات سے خوش نہیں ہیں. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی. ابھی آپ اگر دیکھیں تو مطلب آرمی جو ہے انہوں نے نہ صرف ایگریکلچر کو انہوں نے سنبھال لیا ہے، بلکہ جو جتنے بھی مطلب اکنامک جو ایسپیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ مطلب جو سویلینز ہیں ان کے پاس اکانومی صرف تھی، باقی جو ہیں وہ تو آلریڈی آرمی کے پاس تھی. ابھی جو ہے وہ اکانومی بھی کمپلیٹلی وہ آرمی کے پاس چلی گئی ہے، اور آرمی کے جو ممبرس ہیں وہ ہر ایک اکنامک فورم پہ وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پہ ان مطلب کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ دے آر اے پارٹ آف اٹ. تو اب ظاہر ہے مطلب اگر ایک آرمی ہے جو اپنے آپ کو پروفیشنل آرمی کہتی ہے، اور وہ جو ہے وہ ان چیزوں میں بزی ہو گئی ہے کہ وہ ایگریکلچر میں بزی ہو گئی، وہ اکانومی میں بزی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے وہ اتنا مطلب وہ فوکس نہیں ہے ان کا کہ وہ مطلب جو اٹیکس ہیں ان کو وہ سٹاپ کر سکیں. اب ظاہر ہے اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی بہت بڑی بات ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی میں اس میں ایک نقطہ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حالات و واقعات رہے ہمارے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ان علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے رہے. اب جو ان کا یعنی آرمی چیف کا جو وہاں کے ٹرائبل جرگہ ہے وہاں کے لوگوں سے ملنا اور ان کو یہ کہنا، اور پھر ان سے جو ہے یعنی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. اور اس میں یہ کہنا کہ جو قبائلی علاقے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا، اور عوام کی معاشی ترقی سے جتنے بھی منصوبے ہیں پروجیکٹس ہیں ان کو یقینی بنایا جائے گا. پھر 81 بلین روپیز کی جو ہے وہ اس کے لیے کیا گیا کہ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو سٹیپس ہیں تو وہاں کے لوگ جن میں اگر کوئی ایسی مطلب مس ٹرسٹ یا ہوتا ہے نا کہ غیر یقینی کی صورتحال یا یہ ہمیں یہ نہیں ملا اس بنا پر وہ کسی کا ساتھ دیں، تو یہ کچھ کر پائے گا یہ سٹیپ؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ لوکل جو لوگ ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک طالبان جو ہے ممبر آپ کے گھر پہ آ جائے اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہو کہ جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، تو ظاہر ہے آپ مجبور ہوں گے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ظاہر ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 10 سال میں یہ جتنے بھی ٹرائبل ایلڈرز تھے سوات میں، دیر میں، باقی پورے جو فارمل فاٹا ہے اس میں جتنے بھی ایلڈرز تھے ان سب کو مارا گیا. تو ظاہر ہے جب آپ ان کو مار دیتے ہیں تاکہ وہ جو آپ کا طالبانائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ آگے بڑھے، اب جو ہے آپ ٹرائبل ایلڈرز کو جو ہے وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ظاہر ہے ان کو ابھی تک کیا ملا ہے؟ ان کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں پہ F-16 سے جو ہے بمباری کی گئی، وہاں پہ جو ہے گن شپ ہیلی کاپٹر سے بمباری کی گئی. وہاں پہ جتنا کولیٹرل ڈیمیج پاکستانی اٹیکس کی وجہ سے ہوا ہے، وہاں پہ تو کوئی ڈرون جو ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے.
دوسری طرف جو ہے وہ آپ اس کو وارن کر رہے ہیں، افغان طالبان کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ٹی ٹی پی کا سپورٹ بند نہ کیا تو ہم جو ہے وہ افغانستان میں اٹیکس کریں گے. اب اس سے بڑی ایڈیاٹک جو ہے نا بات نہیں ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انلیگل ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے اٹیکس کرتے ہیں. تو that is لیکن against ڈاکٹر وہ تو کر رہے ہیں نا، وہ تو کر رہے ہیں ہمارے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں وہ ہو رہا ہے، یہ بڑی سے آ رہے ہیں، اس کا کیا کریں؟ پچھلے 20 سال میں پاکستان نے جتنے بھی مطلب جو افغان طالبان تھے وہ پاکستان میں ہی تھے، اور وہ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر اٹیک کرتے تھے. تو افغانستان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہیں وہ آپ پہ اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آؤٹ کرائی جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ آپ مطلب اس کا جو جس کا آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، یعنی اس سے ایک فل آؤٹ وار جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی اگر اس طرح سے کوئی بھی پاکستان کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی اکراس دا بارڈر اٹیک کرنے کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جو ہیں یہ پچھلے 22 سال سے اس طرح سے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو میں اس طرح کے میں سٹیٹمنٹس جب میں دیکھتا ہوں تو اس سے مجھے یہی لگتا ہے کہ مطلب جو ریئل ایکشن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی طالبان بنانے کے جو آپ کے جو فیکٹریز ہیں ان کو آپ بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پورا ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوگا جس پہ آپ نے عمل کرنا ہوگا. اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس طرح سے کچھ بھی مطلب جو ایکشن ہے وہ نہیں لیا جا رہا ہے. جتنا بھی مطلب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کے جتنے بھی، پرویز خٹک نے خود کہا تھا کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں. ان کو انہوں نے آفس جو ہے وہ آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو آفس دے رہے ہیں. ابھی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمارے لیے. اب جو ہے وہ یو ایس فورسز کے جانے کے بعد جو ہے وہ ایگزسٹینشل تھریٹ بن گیا ہے. ابھی تک کوئی تھریٹ نہیں تھا. پچھلے 21-22 سال میں یہ تھریٹ نہیں تھا. ابھی جو ہے وہ تھریٹ بن گیا ہے. تو ظاہر ہے آپ نے جب تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور جب تک آپ نے اسٹیٹ لیول پہ آپ نے اپنی پالیسیز چینج نہیں کی ہیں اور اس میں ریڈیکل چینج آپ نے نہیں کیا ہے کہ آپ افغانستان کو ایک جو ہے وہ ایک خود مختار ملک، ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور آپ جو ہے وہاں پہ مداخلت بند کر دیں. جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ہوتے رہیں گی. اور جو فائنل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ایک کمپلیٹلی نئے جو فینامنا ہے وہ ہے آئیسس، جس کو آئیسس خراسان کہا جاتا ہے. اور وہ جو ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ جے یو آئی کے جلسے پہ جو ہے وہ جو خودکش حملہ کیا گیا اور آئیسس نے جو ہے اس کی وہ کر دی ہے. تو آئیسس اور طالبان کے بیچ میں ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اب ظاہر ہے مطلب پوائنٹ وہی ہے کہ جب تک آپ نے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ریڈیکل پالیسیز چینج نہیں کی ہیں تب تک یہ چیزیں جو ہے اس طرح ہوتی رہیں گی. اور اس میں جو ہے عام جو لوگ ہیں وہ اسی طرح سے مرتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کس کا گناہ تھا کہ وہ جو 60-70-80 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، وہ سارے کے سارے کتنے بے گناہ لوگ تھے جو اس میں مارے گئے. اب یہ جو اتنا ایک انسانی المیہ ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یعنی ابھی تک جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے تھے اور ہو رہی تھی، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ اکانومی پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہر ایک جو ہے نا اس وقت کنسرنڈ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس پروجیکٹ کی تو آپ نے بات کر لی، طالبان پروجیکٹ کی. تو ایک اور پروجیکٹ جو اس وقت چل رہا ہے ملک کے اندر، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے جب بات کی تھی تو اس وقت تک عمران خان جو ہے ان کو جیل نہیں ہوئی، اور اب جو ہے وہ جیل میں سدھار چکے ہیں، یعنی کہ جیل جا چکے ہیں. اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیڑے بھی ہیں اور مکھیاں بھی ہیں اور کھانے کو جو ہے وہ دال مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو حالات و واقعات ہیں ان کی کیا آپ یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کی بنا پر یہ اب کم ہوگا، حالات بہتری کی طرف جائیں گے، یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ حالات اس کی بنا پر خراب؟ دیکھیں، ایک تو لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک ایک پورا جو ہے وہ ایک داستان ہے پاکستان میں سویلین لیڈرز کو سزا دینے کا. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کی ایک کڑی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لیڈرز کو بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کو گرا دیتے ہیں جب وہ ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے، جب تک ریئل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک کسی کورٹ روم میں ایک سویلین کے ساتھ ایک ملٹری آفیسر بھی جب تک کھڑا نہیں ہوتا ہے تو تب تک جو ہے نا یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا. مشرف جو ہیں انہوں نے مطلب کلیئرلی جو ہے وہ غداری کی تھی، اس کو جو ہے نا کس طرح سے اس کو بچایا گیا. ٹھیک ہے.
لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی سویلین جو ہے اس کو ایک چھوٹے سے کیس میں مطلب ان کو انوالو کر کے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. تو مطلب بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس کی بیٹی بے نظیر کو جو ہے وہ طالبان کے ذریعے مار دیا گیا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, اور ابھی جو ہے وہ مطلب کتنے سارے نام ہیں, مطلب کوئی 35-40 کے نام ہیں جن کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پالیٹیشنز جو ہیں وہ اسی طرح سے, تو جب تک ایک ریئل اکاؤنٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوگی تب تک جو ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اور اگر آپ دیکھیں مطلب بہتری تو ظاہر ہے, مطلب وی کین بی آپٹیمسٹک, لیکن یہ ہے کہ بہتری کی کوئی امید مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ابھی یہ اس وقت جو ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا, اگر ہوں گے الیکشن اور اس میں جو وائلنس ہو جاتی ہے بہت زیادہ, تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کا کیا ہوگا, عمران خان کا فیوچر کیا ہے, کیونکہ اس کی مطلب ایک یہ وہ تو ایک کلٹ لیڈر ہے بیسیکلی, تو ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب آپ نے تو ڈسکوالیفائی کر دیا, لیکن یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ کوئی بہتری تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں نا. اس سے یہ کہ کتنے سپلنٹر گروپس ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے جب الیکشنز ہوں گے اگر وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویدر اٹ کین بی فری اینڈ فیئر اور ناٹ, تو اس میں جو ہے یہ مردم شماری کی ساری جو ہے لوگ باتیں اس میں کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگین تب تک ریزالو نہیں ہوں گی جب تک جو ہے وہ ایک ریئل سینس میں ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا ہے. اور پالیٹیشینس پہلی بات تو یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ایکچولی سٹ ڈاؤن, اور جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی کو کیا گیا تھا اس طرح سے اگین دیر از ایکچولی نیڈ فار اندر چارٹر آف ڈیموکریسی. جب تک یعنی جتنے بھی پالیٹیشینس ہیں وہ اس پہ اگری نہیں کریں گے تب تک جو ہے یہ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مطلب الیکٹڈ لوگوں کو وہ اسی طرح سے گراتے رہیں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کیا سچویشن جو ہے وہ بن گئی ہے وہاں پہ. تو مطلب عمران خان تو ظاہر ہے وہ تو ایک لیوش لائف سٹائل کے عادی ہیں, اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ وہ اس میں وقت گزار لے. میرا اپنا خیال ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ ان کو باہر they will actually get him out very soon. لیکن یہ ہے کہ اس سے مطلب جیل سے باہر یا ملک سے باہر, یہ جو ہے یہ اٹ ڈیپینڈس کہ ان کو کیا ڈیل جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے, کیونکہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز ایٹ دس پوائنٹ. اگر وہ صرف جو ہے نا وہ ان کو تو پتا ہے کہ ان کا پرائم منسٹر بننا جو ہے وہ کافی مشکل ہو گیا ہے. اس کے بعد جب تک یہ آرمی چیف موجود ہوں تب تک جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے ہیں. سو ہی ہیز ایبسولوٹلی نتھنگ ٹو لوز اوور دا نیکسٹ سیورل ایئرس. اور اس کے بعد جو ہے نا آٹومیٹکلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از ایکچولی دی اینڈ آف لائن فار ہم. تو اس نے جو ہے نا اس نے تو کچھ بھی لوز نہیں کرنا ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں وہ مزید جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اپنے فالوورز کو وہ مطلب مزید اشتعال جو ہے وہ دلا سکتے ہیں, اور اس سے یہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ اور مزید خراب ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی اس میں کہ جب تک یہ آرمی چیف ہے, اب کیا یہ کسی ایک اسپیسیفک آرمی چیف کا معاملہ, کیونکہ جو اگلا آئے گا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی مشکل اس میں حل ہو جائے گی اور یہ معاملات حل ہو جائیں گے, یا پھر یہ جو ہے یہ اصل میں جو طاقت کا توازن ہے اس کا معاملہ ہے. اور دوسرا اس پہ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے یعنی ابھی ظاہر ہے کہ جیل کے اندر تو یہ حالات و واقعات رہتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا لیوش لائف سٹائل سبھی کا یہ جو ہے ہوتا ہے, تو اگر جو پہلے اس سے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا یا اس پہ ہوا تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اسی کا ایک دیکھ رہے ہیں آپ حالات و واقعات جو اس وقت ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر اچھا وہ کیا جاتا تو ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا ہوتا. اس پہ بھی فرمائیے گا. دیکھیں جو آرمی جو ہے نا وہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون جو ہے اس آرمی چیف ہے, ان کے اپنے ایک پالیسیز ہوتے ہیں جن کو وہ کنٹینیو رکھتے ہیں, اور ان کے لیے سب سے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے آرمی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو جو انسٹیٹیوشن وہ کہتے ہیں ان کی جو انٹرسٹ ہیں وہ سپریم ہیں ان کے لیے. باقی جو ہے کیا ہوتا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر فار دیم. سو
आसिम मुनीर के बाद अगर कोई बंदा आता है तो मेरे ख्याल में वो भी उसी तरह के पॉलिसीज जो हैं वो उसको कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जब वो मतलब बाजवा ने जो है वो इमरान को लेके आए थे और इमरान जो है वो सबसे ज्यादा जो कीचड़ जो है उन्होंने आर्मी पे सबसे ज्यादा इमरान ने उछाल दिया। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा दे हैव टू बी केयरफुल कि वो नेक्स्ट जो है वो किसको पिक करते हैं। तो उसके लिए वो थोड़ा सा जो है वो मतलब वो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान की और कोई चांसेस नहीं है कि वो जो है अगेन कोई ओहदा वो हासिल कर लें। और जाहिर है वो anything else is not acceptable to him. The only thing which is acceptable to him is the office of the prime minister. तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनका जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है जो जितना भी है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। जहां तक उसकी बात है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की, तो जाहिर है वो तो एक इम्बैलेंस है और वो मतलब वी सी दैट फ्रॉम डे वन एक्चुअली कि किस तरह से उसने मतलब पाकिस्तान के प्रोग्रेस को किस तरह से उन्होंने रोक के रखा है। यानी आप जरा कंपेयर कर लें कि रीजन में क्या हो रहा है और साथ में इंडिया में क्या। मुझे याद है सर वो चांद पे चांद की तस्वीरें शेयर करवा रहे हैं और हम जो है ये जेल और इसकी ये जो कुछ हो रहा है इसकी बातें करें। एग्जैक्टली यानी वहां पे आप देखें कि कितना स्मूथ ट्रांजिशन होता है, कोई मसला नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मतलब कांग्रेस जो है वो 5 इयर्स के लिए होता है, प्राइम मिनिस्टर 5 इयर्स के लिए होते हैं, कभी भी जो है उसमें कोई ब्रेक नहीं आया है। और यहाँ पे देखें कि हर 1, 2, 3 साल बाद जो है ना कुछ हो रहा है और उसकी वजह से आप देखें कि क्या असर हो रहा है इकोनॉमी पे, आप देखें एजुकेशन पे, आप देखें हेल्थ पे, आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, किसी भी सेक्टर को आप ले लें और आप देखें कि उस पर क्या असरात जो हैं वो हो रहे हैं। और अगेन थिंग्स विल कीप गेटिंग वर्स। तो बेहतरी की मुझे जो है ना वो कोई मतलब आई एम ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन ये है कि बेहतरी की मुझे इस वक्त जो है ना वो कोई नजर नहीं आ रही है कि आइंदा मतलब फोर्सिएबल फ्यूचर में कुछ मतलब लोग जो हैं इसी वजह से मौजिज़े का इंतजार करते हैं कि बस इमरान जो है वो आएगा और 90 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक मेंटालिटी जो है इस वजह से बन गई है कि पिछले 75 साल में कोई मसला जो है वो हल नहीं हुआ है, सारे मसाइल जो हैं वो कंपाउंड हो रहे हैं। तो इसी वजह से अब लोग जो हैं वो जो मसाया जो एक मेंटालिटी है वो बन गई है कि कोई जो है इस तरह से आएगा और वो सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और सब कुछ जो है वो पाकिस्तान जिस तरह से फेसबुक पे हमें दिखाया जाता है बस उसी तरह से रियल लाइफ में भी हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर आसिम यूसुफ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपसे दोबारा भी बात। थैंक्स फॉर हैविंग मी।